السلام علیکم دوستو، انسائٹ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ جہانگیر ترین کے لیے NRO یا نو، بیرسٹر علی ظفر نے اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی ہے اور وزیر اعظم نے اس رپورٹ کو مزید جائزے کے لیے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھیج دیا ہے تاکہ وہ کوئی حتمی فیصلہ کر سکے۔ لیکن یہ رپورٹ ایک جانب تو جہانگیر ترین کو بھی قصوروار ثابت کر رہی ہے اور دوسری جانب بیرسٹر شہزاد اکبر کے اس کیس کے حوالے سے کردار پر سوال بھی اٹھا رہی ہے۔ نہایت قابل اعتماد ذرائع کے مطابق بیرسٹر علی ظفر نے اپنی یہ رپورٹ تیار کر لی ہے اور اس رپورٹ کے اندر انہوں نے بہت زیادہ کام بھی کیا اور بہت سارے ریفرنسز بھی کوٹ کیے ہیں اور خاص طور پر ان ملاقاتوں کا احوال بھی بتایا ہے جو انہوں نے جہانگیر ترین کی جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں، جہانگیر ترین صاحب خود ہیں اور ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے ساتھ بھی ملاقاتوں کا احوال بتایا اور FIA کی ٹیم کے حوالے سے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ FIA نے کون سی گراؤنڈز تھیں جن گراؤنڈز کے اوپر جہانگیر ترین صاحب کے خلاف FIRs درج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہت امپورٹنٹ رپورٹ ہے کیونکہ اس کا تعلق نہ صرف پاکستان میں اس وقت موجود جو شوگر کرائسس ہے، جو شوگر کی قیمتیں، چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس سے ہے، بلکہ اس کا تعلق منی لانڈرنگ سے بھی ہے اور اس کا تعلق پاکستان میں موجود جاری اس وقت جو پولیٹیکل کرائسس ہے اس سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ اس وقت جو حکومت ہے اس کو سب سے زیادہ خطرہ اپوزیشن سے نہیں ہے، اس کو سب سے زیادہ خطرہ ہے جہانگیر ترین گروپ سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ہی ایک بغاوت کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے بیرسٹر علی ظفر صاحب کو ذمہ داری لگائی گئی تھی اس ملاقات میں، جس ملاقات میں جہانگیر ترین گروپ کے چیدہ ارکان نے وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی۔ وزیر اعظم نے اس وقت بیرسٹر علی ظفر کی ذمہ داری لگائی تھی کہ جناب آپ اس سارے معاملے کو دیکھیں اور مجھے رپورٹ پیش کریں اور اس کے بعد ہم اس بارے میں فیصلہ کریں گے کہ آیا ہم نے فردر کیا کارروائی کرنی ہے۔ اس رپورٹ کے اندر جس کے بارے میں ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں اس میں FIA کی جانب سے بتایا گیا ہے جو بیرسٹر علی ظفر ہے کہ یہ کیس کی ڈیٹیلز کیا ہے اور جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے کی گئی مبینہ منی لانڈرنگ کس طریقے سے ہوئی ہے اور کس طریقے سے پاکستان سے پیسہ باہر منتقل کیا گیا ہے۔ FIA حکام کا کہنا ہے کہ یہ وہ کیس ہے، اگر آپ اس کو ہماری کارروائی سے الگ ہو کے بھی دیکھیں تو یہ وہ کیس ہے جس کیس میں جہانگیر ترین صاحب کو سپریم کورٹ سے نااہلی کی سزا ملی تھی، یعنی وہ پراپرٹی جو انہوں نے لنڈن میں خریدی تھی 12.5 ایکڑ کی جو اسٹیٹ ہے انہوں نے خریدی تھی اور انہوں نے جو سپریم کورٹ میں بیان دیا تھا اس بیان کے مطابق یہ پراپرٹی ان کے بچوں کی ہے اور ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن سپریم کورٹ میں یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ پراپرٹی ان کی ہے، جس کے بعد ان کو نااہل قرار دیا گیا اور FIA حکام کا یہ کہنا ہے کہ وہ اصل کیس ہے جس میں ان کو سزا ہوئی۔ ہم نے تو صرف وہ جو ایک ٹریل ہے، جو راستہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پیسے کہاں سے آ رہے تھے اور کہاں جا رہے تھے اور اس کے نتیجے میں کیا چیز بنائی گئی، ہم نے تو صرف اس کو چاک آؤٹ کیا ہے اپنی انویسٹیگیشنز کے اندر اور اس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے پیسے ملک سے باہر بھجوائے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے ایک کمپنی کا سہارا لیا جس کا نام ہے فاروق پلپ کمپنی اور اس کمپنی کے اکاؤنٹس ایکٹیو تھے، اس کے باوجود کہ وہ کمپنی دیوالیہ ہو چکی تھی، نہ صرف دیوالیہ ہو چکی تھی اور بلکہ وہ اس کا کاروبار ہی نہیں تھا۔ جب کاروبار نہیں تھا تو اس کے اکاؤنٹس کا ایکٹیو ہونا بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ کہ دیوالیہ ہونے کے بعد اس کے جو شیئرز ہیں اس کو ٹرانسفر بھی کیا گیا اور جہانگیر ترین صاحب کے جو قریبی عزیز و اقارب ہیں ان کے نام پر اس کمپنی کے شیئرز منتقل کیے گئے، پھر اس شیئرز کو بیچ کے ایک پوری انہوں نے اس بارے میں جو بریفنگ ہے وہ دی ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب کو۔ FIA کی ٹیم نے بیرسٹر علی ظفر صاحب کو یہ بھی بتایا کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان سے مزید تحقیقات کی جا سکیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ اب آپ کو پرائم منسٹر نے اس سارے معاملے کے جائزے کے لیے اپوائنٹ کیا ہے تو ابھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی جو تحقیقات ہیں یا جو آپ اس کا جو تحقیقاتی جائزہ لے رہے ہیں اس کے اندر ہماری وجہ سے کوئی رخ نہ آئے، اسی وجہ سے ہم نے ابھی تک جہانگیر ترین صاحب کی فزیکل کسٹڈی کا مطالبہ بھی نہیں کیا اور نہ ہی ابھی تک ہم نے جو ان کی انٹرم بیل ہوئی ہے اس کو کینسل کرانے کے لیے کوشش کی، حالانکہ خود
لاسٹ جو ان کی سماعت ہوئی تھی اس کیس کی ہیئرنگ میں جج صاحب نے خود ایف آئی اے ٹیم سے پوچھا تھا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ جہانگیر ترین صاحب کی کسٹڈی لینا چاہتے ہیں یا نہیں، لیکن ہم نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ان جج صاحب کا بھی تبادلہ کر دیا گیا، ان کو بھیج دیا گیا کہ جناب آپ جائیں یہاں سے، اور شاید اسی وجہ سے ان کو بھیجا گیا ہو کہ آپ نے جہانگیر ترین صاحب کی کسٹڈی کو کیوں الاؤ کرنے کی آپ بات کی تھی۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ہم جہانگیر ترین صاحب کی کسٹڈی نہیں لیں گے ہم اس میں فردر انویسٹیگیشنز نہیں کریں گے، بلکہ جو علی ظفر صاحب ہیں انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی مینشن کیا ہے کہ جو وکیل تھے، یعنی کہ وہ ایف آئی اے کی جو ٹیم تھی، انہوں نے درخواست کی ہے کہ جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب آپ جلد از جلد اپنا یہ والا جو تحقیقاتی جائزہ ہے اس کا کام مکمل کریں، تاکہ ہم جہانگیر ترین صاحب کی جو کسٹڈی ہے لینے کے لیے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے ہم عملی اقدامات کا آغاز کر سکیں، کیونکہ اس سے کیس کی آگے پیش رفت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، اور جب تک ہم ان کو اپنی کسٹڈی میں نہیں لیں گے تو ہم ان سے کچھ زیادہ اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتے۔ علی ظفر صاحب نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جناب اپنا کام جلد از جلد ختم کریں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کا جو ہے نا شوگر سکینڈل اور جو جہانگیر ترین صاحب کے خلاف ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں، اس کے لیے اس میں شہزاد اکبر صاحب کا کردار ہے، کیونکہ اس کے لیے انہوں نے براہ راست ایف آئی اے حکام سے نہ صرف بریفنگز لیں بلکہ ان کو براہ راست ہدایات بھی کرتے رہے، اور اس کیس کا جو فالو اپ ہے وہ بھی مسلسل جو ہے وہ ذاتی طور پر کرتے رہے ہیں، اور اس پر ان کو خاصے سوالات بھی ان سے پوچھے گئے ہیں۔ لہٰذا جو شہزاد اکبر صاحب ہیں ان کا جو اس کیس کے اندر انوالومنٹ ہے، علی ظفر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جتنا جو ہیڈ ہے جس ڈپارٹمنٹ کا وہ جتنا زیادہ کسی بھی ایک معاملے پر فوکس ہوتا ہے تو اس کے جو ماتحت ہیں وہ بھی اتنے ہی اس معاملے کے اندر جان مارنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنے جو امیجیٹ باس ہے اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا اپنی رپورٹ میں، جو تحقیقاتی ٹیم کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر رضوان صاحب، بیرسٹر ظفر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ خاصے بے لچک آدمی ہیں، اور ان کے موقف میں کسی بھی قسم کا کوئی وہ نہیں آتا، لچک نہیں آ رہی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس والے معاملے کے اندر جو ان کی فائنڈنگز ہیں اس رپورٹ کے حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جہانگیر ترین صاحب کے اس معاملے میں، یعنی کہ پاکستان سے پیسے کو باہر بھجوانے کے معاملے کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رپورٹ میں بھی کسی نہ کسی حد تک جہانگیر ترین صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اگر اس معاملے کی اور تحقیقات کے اندر جائیں، کیونکہ یہ ریلیٹ کرتی ہے شوگر کمیشن کے ساتھ، اور شوگر کمیشن نے اس معاملے کے بارے میں بتایا تھا کہ یہاں پر جو پیسہ ہے وہ بنایا گیا ہے پاکستان میں چینی کی قیمتوں کو بڑھا کر، چینی کی ایکسپورٹ کر کر اور پھر چینی کو امپورٹ کر کر۔ یہ ایک ایسی کارٹلائزیشن ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا، اور بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے کی مزید تحقیقات کرنی پڑے گی تو پھر اس کے لیے ہمیں دوبارہ اس شوگر کمیشن کی طرف جانا پڑے گا، اور وہ خاصا چونکہ اس کا فرانزک ایڈٹ ہوا ہے، اور اس فرانزک آڈٹ کے بعد چیزیں خاصی حد تک اسٹیبلش ہیں، اور اگر ہم دوبارہ اس معاملے میں جائیں گے تو پھر ہمیں نئے سرے سے سارے معاملے کو دیکھنا پڑے گا، جو خاصی ٹائم کنزیومنگ ایشو ہے۔ لہٰذا جو میرے حد تک معاملہ تھا وہ میں نے اس پر آپ کو آگاہ کر دیا۔ اب سوال اس پر جو قانونی ماہرین سے ایک دو سے میری بات ہوئی اس معاملے پر، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں ان کی جو تحقیقات ہیں وہ بالکل ارریلیونٹ ہیں، ان کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ان کے کہنے پر اگر ایف آئی اے اپنی تحقیقات کو بند کرتا ہے یا اپنی ایف آئی آرز کو واپس لینے کی کوشش کرتا ہے تو یہ معاملہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ جان بوجھ کر کسی نہ کسی بندے کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کو ڈیفینیٹلی ہم این آر او ہی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اب اس جو معاملہ سارا اب ہمارے سامنے آیا ہے تو وزیر اعظم کے لیے اگر ہم اس رپورٹ کو ہی صرف دیکھیں جو اب چلی گئی ہے اٹارنی جنرل کے پاس، اور اس کے بعد واپس آئے گی، پھر بیرسٹر علی ظفر صاحب کی ملاقات ہوگی وزیر اعظم کے ساتھ، جس میں وہ دوبارہ اپنی تمام تر جو بریفنگ ہے وزیر اعظم کو دیں گے، اور پھر ان کو اگلا کوئی اپنی جو لیگل اوپینین ہے وہ دیں گے، کیونکہ وہ وکیل ہیں، وہ
اپنی لیگل اوپینین تو دے سکتے ہیں کہ یہ کیس ویلڈ ہے، لڑا جا سکتا ہے، یا یہ کیس کمزور ہے، نہیں لڑا جا سکتا، لیکن وہ کسی بھی معاملے کو اس طریقے سے جانچ بطور انویسٹیگیٹر نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بنیادی اعتراض اس کے اوپر سامنے آ رہا ہے ابھی تک۔ اب اگر ہم اس کو پولیٹیکلی طور پر دیکھیں تو وزیر اعظم کے لیے ایک پریشانی کم ہوگی، لیکن ایک پریشانی اور بڑھ کر سامنے آ جائے گی۔ جو پریشانی کم ہوگی وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کی وزیر اعظم کے ساتھ بھی ملاقات اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی ملاقاتوں میں بھی یہ بات کا اظہار کیا گیا، اور اس گروپ کی جانب سے مختلف ٹی وی انٹرویوز میں بھی اس بات کا برملا اظہار کیا گیا کہ جو بیرسٹر علی ظفر جو رپورٹ دیں گے ہم اس کو تسلیم کریں گے، اور ہمارا اس کے اوپر کوئی شکایت نہیں ہوگی، چاہے وہ رپورٹ وہ جو ہے جہانگیر ترین صاحب کے حق میں آئے یا جہانگیر ترین صاحب کے خلاف آئے، ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ اب اگر اس رپورٹ میں جو فیصلہ آتا ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف آتا ہے تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جہانگیر ترین گروپ کے جو اراکین ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہی کھڑے رہتے ہیں اور وہ اپنی جو قانونی لڑائی ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں، عدالتوں میں لڑیں گے، پولیٹیکلی خاموش ہو جائیں گے، یا وہ پولیٹیکلی بھی ایکٹیو رہیں گے، اور تیسرا آپشن اس میں یہ بچتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے حکومت کے کیمپ میں، اور حکومت کے کیمپ میں واپس آنے کے بعد کیا وہ وزیر اعظم کا وہ اعتماد اس طریقے سے بحال رکھ سکیں گے یا نہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، کیونکہ اب اگلے الیکشنز میں انہوں نے جانا ہی جانا ہے۔ اب اگر وہ جہانگیر ترین کے کیمپ سے باہر نکلیں گے تو بھی ان کے لیے پرابلم ہے، جہانگیر ترین کے کیمپ میں رہیں گے تو بھی ان کے لیے پرابلم ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس بارے پہ کیا حتمی فیصلہ کریں گے۔ تو یہ ایک پریشانی تو جہانگیر ترین صاحب کے لیے بھی بڑھ جائے گی اور پرائم منسٹر صاحب کے لیے کم ہو جائے گی، لیکن ایک پریشانی اور ہے، ایک اور مصیبت ہے جو اس فیصلے سے جڑی ہوئی ہے اور وزیر اعظم کے لیے ایک اور سیاسی مسئلے کا یا بحران کا باعث بن جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جہانگیر ترین صاحب کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی ریلیف اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد دیا جاتا ہے تو ویسا ہی ریلیف شہباز شریف، حمزہ شہباز، خسرو بختیار، مونا صلاحی اور دیگر سیاستدانوں کو دینا پڑے گا، کیونکہ شوگر انڈسٹری کے اندر تمام کے تمام تو سیاستدان ہیں، اس کے اندر کوئی عام بزنس مین تو ہے نہیں۔ تو یہاں پر آنے کے بعد سارے کا سارا معاملہ، چونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ جڑا ہوا ہے شوگر کمیشن کے ساتھ، شوگر ملوں کے ساتھ، اور اگر ریلیف اس شوگر کمیشن کی رپورٹ کے بعد ریلیف دیا جاتا ہے جہانگیر ترین کو تو پھر وہی ریلیف ملے گا شہباز شریف کو، وہی ریلیف ملے گا حمزہ شہباز کو، وہی ریلیف ملے گا خسرو بختیار کو، وہی ریلیف ملے گا مونا صلاحی کو، اور شاید یہ صورتحال عمران خان صاحب کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے نتیجے میں ان کا جو احتساب کا نیریٹو ہے وہ نہایت ہی برے طریقے سے متاثر ہوگا اور اس کا ان کو خاصا بیک لیش آئے گا۔ اب اس ساری صورتحال کے تناظر میں آج جہانگیر ترین گروپ کا ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے صوبائی وزیر اجمل چیمہ صاحب کی رہائش گاہ پر، اور جو اس گروپ کے اراکین ہیں ان سے رابطے سے کچھ یہ بات اس قسم کی کوئی صورتحال پتہ چلی ہے کہ آج جو مجموعی صورتحال ہے اس پر بھی بات ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ منظر عام پر آئے گا جہانگیر ترین گروپ کی جانب سے کہ بیرسٹر علی ظفر کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے، اس کو منظر عام پر لایا جائے، لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا جائے، کیونکہ یہ رپورٹ ابھی تک وزیر اعظم آفس، علی ظفر اور اٹارنی جنرل ان کے درمیان ہی گھوم پھر رہی ہے۔ یہ کس وقت منظر عام پر آئے گی یہ اہم سوال ہے، کیونکہ اس کے منظر عام پر آنا بھی حکومت کے لیے اتنا ہی پریشانی کا باعث ہے جتنا یہ رپورٹ کو دبائے رکھنا حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ اسے حکومت صرف یہ ایک فائدہ اٹھا سکتی ہے کہ بجٹ تک اس رپورٹ کے بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی جو وہ ہے معاملہ سامنے نہ آنے دیا جائے، تاکہ بجٹ تک حکومت اپنے آپ کو سروائیول کی طرف لے کے جا سکے اور بجٹ کو جہانگیر ترین گروپ کے اراکین کی حمایت سے منظور کرا سکے۔ اور اصل معاملہ اس میں جو کھیل ہے، جہاں پر ٹوسٹ آئے گا وہ بجٹ کے بعد آئے گا، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ رپورٹ اگر منظر عام پر آئے گی تو وہ بجٹ کے بعد ہی آئے گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔